ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ 140 پر 8 آیتوں کی تفسیر سورہ آل عمران کی مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں 3 آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 140 پر 9، آیت نمبر 150، آیت نمبر 150 پر 1۔ گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی، تفسیر میں یہ باتیں گزری تھیں کہ پیچھے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ، نیک لوگ نبیوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ان کو بھی پریشانیاں آتی تھیں، لیکن ان پریشانیوں کے اوپر وہ لوگ صبر کرتے تھے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو کیا کرتے تھے؟ دنیا کا بھی ثواب دیتے تھے اور آخرت کا بھی ثواب اللہ ان کو عطا فرماتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کو ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور آج کے زمانے کے حساب سے یہ بات جو ہے بالکل سچ اور فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے مسلمان جو ہیں غیروں کے باتوں میں آ کر بہک جاتے ہیں اسلام کے تعلق سے۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ بھئی اسلام کے بارے میں غیر کی بات کیوں مانوں، چلو اپنے جو ہے علماء کے پاس جاتے ہیں، کسی جو ہے عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا اگر کوئی جو ہے کسی دوسرے مذہب کا آدمی جو ہے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو مسلمان فوراً اس بات پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اسی بات کے بارے میں آج جو ہے تفسیر ہمارے سامنے ہونے جا رہی ہے۔ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت جس پہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ رب العزت تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تیسری آیت سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی۔ ومأواہم النار، اور ان کی جگہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور وہ بری جگہ ہے بے انصاف اور ظلم کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیتوں کی تفسیر ہوئی۔ اصل میں اس کا منشا جو ہے، اس کا مرجع لوٹتا ہے غزوہ احد کے طرف۔ غزوہ احد کے جو واقعہ ہے غزوہ احد کا، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے بات ہمارے سامنے گزر چکی تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ملی، لیکن کچھ جو ہے
غلطی کی وجہ سے، اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کو بعد میں ناکامی ملی، اور اس ناکامی میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ افواہ کس کے طرف سے اڑائی گئی تھی؟ کافروں کے طرف سے۔ کافر جو ہیں یہ بات جو ہے میدان میں اڑا دیے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور کافروں کا مقصد کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی بھی طریقے سے مسلمان کو کمزور کرنا، یہی کافروں کا طریقہ اور یہی کافروں کا مقصد تھا۔ آج کے لوگ بھی جو ہے یہی محنت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ہر دن کوئی نہ کوئی جو ہے ویڈیو ہمارے سامنے آتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اسلام کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ بھئی مسلمان اور اسلام کسی بھی طریقے سے کمزور ہو جائے۔ اور یہ مسلم بات ہے، جب تک دنیا قائم ہے تب تک اسلام اور مسلمان زندہ رہیں گے، اور جب اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی تو اس وقت اللہ رب العزت نہ تو دنیا میں مسلمان کو رکھیں گے نہ ہی اسلام کو رکھیں گے۔ دونوں چیزیں ختم ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی، اور یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے۔ تو یہ کوشش اب سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ انہی کفار مکہ کی ذریت ہے، اور انہی کفار مکہ کی اولاد میں سے ہیں کہ وہ لوگ اس زمانے میں محنت کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، تو ان کی کوششیں، ان کی محنتیں اس زمانے میں ناکام ہوئی، تو ان کی اولاد آج جو ہے یہ محنتیں کر رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی محنت آج اللہ رب العزت ناکام کر کے دکھائیں گے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد میں واقعہ پیش آیا، حضرات صحابہ کمزور ہو چکے تھے، تو فوراً اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ صحابہ کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کے باتوں کے اوپر یقین نہ کرو، مشرکین کے باتوں کو جو ہے نہ مانو، مشرکین کے باتوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ پہلے بارے میں بات جو ہے آیت گزر چکی تھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ لوگ کبھی بھی تم سے جو ہے راضی نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کبھی بھی تم سے، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہودی ہمارے دوست ہیں، عیسائی ہمارے دوست ہیں، ہرگز وہ لوگ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کب دوست بنیں گے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جبکہ تم ان کا دین اختیار کرو گے، ان کا مذہب اختیار کرو گے، ان کا طریقہ اختیار کرو گے، تو اس کے بعد وہ لوگ تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دوست بن جائیں گے۔ اگر تم ان کا مذہب نہیں لیتے، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، تو جب تک تم ان کا مذہب قبول نہیں کرتے، جب تک تم ان کا طریقہ جو ہے اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک وہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے تو آج کتنی بھی جو ہے آدمی کوشش کر لے کہ بھئی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیروں سے دوستی کرنے کی، تو وہ دوستی کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان، اس سے پہلے بات گزر چکی تھی کہ تفسیر میں ہی، کہ مسلمان کو اگر دوستی کرنے کا اگر حق ہے تو وہ صرف اور صرف کس سے ہے؟ مسلمان سے ہے۔ مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے دوستی کا حقدار ہے۔ تعلقات تو سب سے ہو سکتے ہیں، تعلقات سب سے ہو سکتے ہیں، ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں جو ہے عیسائی لوگ بھی ہیں، غیر مسلم لوگ بھی ہیں، تعلقات سب کے رہیں گے، لیکن دوستی کا حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ مسلمان کے علاوہ ہم کسی سے دوستی نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی فلانے آدمی سے دوستی کریں گے اور دوستی کا یہ آدمی جو ہے حق ادا کر سکے گا، تو قیامت تک بھی اس سے اس دوستی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی بات کبھی بھی کسی بھی حال میں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کوئی کلام، اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتوں کو مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ وہ لوگ تم کو کیا کریں گے؟ الٹا پھیر دیں گے۔ کیسے پھیر دیں گے؟ تم کو جو ہے اپنے مذہب کی طرف لے کے چلے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تم کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے۔
مسلمان ہے، اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں جا رہا ہے، تو پھر اس کا کیا نقصان ہوا؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اب یہاں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر رہے ہیں، محبت کے نام پر اور اسی طریقے سے اور چیزوں کے نام پر کتنے ہماری جو ہے بچے بچیاں اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں یہ بات بالکل جو ہے صادق آتی ہے، بالکل سچی جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ کافروں کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھروسہ کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قرآن کے خلاف ہماری زندگی چلی جائے گی۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں وسیم رضوی، جس کا جو ہے کیا حال ہوا کہ شیعہ جو ہے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان جس کو لوگ کہتے تھے، لیکن آج جو ہے اس کی حالت کیا ہے کہ اس نے جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کہ قرآن سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں جہاد کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ان تمام آیتوں کو نکال دیا جائے۔ مسلمان ہو کے کس کے باتوں میں بہک گیا؟ کافروں کے باتوں میں آ کر دھوکہ کھا کر اس نے جو ہے خود مسلمان ہو کر قرآن کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیس کر دیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا مکمل کلام نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بھی کچھ باتیں اس میں جو ہے جوڑ دی گئی ہیں، کچھ باتیں شامل کر دی گئی ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے فیصلہ آیا ہے کہ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی۔ لیکن اب اس کی حالت کیا ہے؟ بچے جو ہے چھوڑ کے چلے گئے، اس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، کوئی جو ہے اس سے لین دین نہیں کر رہا ہے، کوئی اس سے جو ہے بات نہیں کر رہا ہے، آج اکیلا زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی جو ہے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مجبور ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میں اب جو ہے خودکشی کر لوں، یعنی کہ سوسائڈ کر لوں۔ اتنا جو ہے اس کے اوپر پریشر ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے خلاف اس نے چال چلی، اسلام کے خلاف اس نے جو ہے کام شروع کیا، اور کافروں کے مشرکوں کے باتوں میں آ کر وہ آدمی جو ہے بہک گیا۔ تو جو بھی آدمی کافروں کی باتوں پہ جاتا ہے وہ آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہے بہت سارے لوگ وہ جو ہے سادھو اور وہ جو ہے پجاری جو کہ اسلام کے بارے میں بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کی بات سے لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور بہت جو ہے ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ میں جو ہے ایک دو ساتھیوں کو جو ہے انفرادی طور پر جب میرے سامنے بات آئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہی باتیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں، وہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہی باتیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، وہی باتیں ہم لوگ بھی جو ہے بیانات میں بولتے رہتے ہیں، اور وہ کیا اس سے بھی اچھی باتیں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہماری باتوں کا بھروسہ نہیں کرتے۔ اور وہ آدمی جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اگر کوئی ایسا آدمی اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے، ایک طرف عالم مفتی کھڑا ہو کر بیان کرے، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ایک طرف جو ہے غیر مسلم اور سادھو اور اسی طریقے سے پجاری آ کر کھڑے ہو کر بیان کر دے تو لوگ اس کی بات کا بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس چیز کو جو ہے اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ اچھی بات ہو یا جو ہے کوئی بھی ہو، ہم کس سے لیں گے؟ مذہب کے بڑے لوگوں سے لیں گے۔ مذہب کے بڑے لوگ کون ہیں؟ بڑے لوگ مذہب کے علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان سے ہی ہم جو ہے ہر مذہب کی بات لیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی فلانا آدمی بول رہا ہے تو ہم اس کی بات کے اوپر بھروسہ کر لیں گے اور اس کی بات کو جو ہے مان کر چلے جائیں گے۔ چلو بھئی مان لیتے ہیں وہ آدمی جو ہے صحیح بات کہہ رہا ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بھئی رہتی دنیا تک، یعنی جب تک اس کے بدن میں سانس باقی رہے تب تک وہ آدمی صحیح کہتا رہے گا؟ کتنے لوگ ایسے جو پہلے جو ہے اسلام کی تعریف کرتے تھے، بعد میں جو ہے اسلام کے مخالف آ گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تو اس لیے اسلام کی کوئی بھی بات جو ہے لینا ہے، سننا ہے تو کس سے لیں گے، کس سے سنیں گے؟ علماء سے اور مفتیان سے لیں گے اور سنیں گے۔ بس اتنا ہی جو ہے ہمیں حق ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی دوسرے مذہب کے آدمی سے بھی جو ہے ہم اپنے مذہب کے باتوں کو سنیں گے، سن رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن
سن کر ان کی باتوں کے اوپر جو ہے اپنا دل جا رہا ہے، ہم جو ہے ان کی باتوں پہ فدا ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہے ایسے بڑے فتنے جو ہے شروع ہو چکے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ جو ہے آج سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی جو ہے دور دور تک تعلق نہیں ہے شریعت کا، اسلام کا، مسلمان بھی ہیں لیکن پھر بھی عالم نہیں، مفتی نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے ان کی جو ہے دھوم مچی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے بڑی قوم جو ہے ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ جیسا کہ پڑوس ملک کا ایک جو ہے آدمی ہے، اس کا نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انجینئر مرزا، پڑوس ملک کا ہے، ایسا جو ہے وہ آدمی فتنہ مچایا ہوا ہے، حالانکہ مسلمان ہے، چہرہ ہے اور جھبا پیجامہ اور سر پہ جو ہے پگڑی جو ہے رکھی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کے باتوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کے باتوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے اعتبار سے کوئی ایک عمارت ہمیں بنانا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، تو ہم کس کے پاس جا کر پلان لیں گے؟ انجینئر کے پاس جا کے پلان لیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی باہر جو ہے سڑک صاف کرنے والے سے، روڈ جھاڑنے والے سے ہم جو ہے اس کی پلان نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کا علم اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم کو کس کے پاس ملے گا؟ علماء کے پاس ملے گا۔ علماء کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دین کا صحیح علم ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے، یہاں اللہ نے فرما دیا ہے کہ کافروں کی باتوں کا بھروسہ نہ کرو، اگر بھروسہ کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ بھروسہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ کس کے اوپر ہم بھروسہ کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ پر۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھی ہمارا بھروسہ نہ ہو، ہمارا یقین نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے اس کی بڑی مدد کریں گے، ایسی مدد کریں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ ہو، ہر چیز میں اللہ کے اوپر اعتماد ہو، اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو، تب جا کے اللہ رب العزت اس کی مدد کریں گے۔ نہیں آدمی جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کر رہا ہے اور سائیڈ سے جو ہے دوسری چیزوں کے اوپر بھی جا رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ مزاروں کے پاس چلے گئے، جھاڑوں کے پاس چلے گئے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کہاں کہاں لوگ جو جاتے رہتے ہیں۔ اور لوگوں سے اگر کہا جائے کہ بھئی اللہ کے اوپر یقین کرنا ہے، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمارا سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں، ان کا جو ہے ایک جواب کیا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے اوپر تو بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ لوگ جو ہے واسطہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ لوگ واسطہ بنتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل جو ہے شریعت کے اندر ایسے عقیدے اور ایسے جو ہے باتیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں۔ اب بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی دوسرا بندہ واسطہ نہیں بنتا، کوئی دوسرا بندہ جو ہے درمیان میں آ کر اس کی بات جو ہے اللہ تک پہنچانے والا، ایسا کوئی بندہ دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں دعا کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ دعا ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنے ہر چیز کو اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے یہ راستہ آسان کر دیا ہے تو پھر انسان جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ وہ راستہ کیوں اختیار کرتا ہے جس میں انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کسی دوسرے انسان کو لانے کی ضرورت پڑے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اپنی زندگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں، یعنی ہم کیا کریں گے؟ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کس کا رعب؟ مسلمانوں کا اور اسلام کا رعب ڈال دیں گے۔ لیکن یہ بات کب ملے گی ہمیں، کب نصیب ہوگی یہ نعمت؟ جبکہ ہم ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تب ہمیں جو ہے اللہ رب العزت اس نعمت سے نوازیں گے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں واقعہ پیش آیا، حضرات صحابہ پریشان، اور حضرات صحابہ کے کانوں میں یہ بات گونج رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کسی جو ہے دوسروں کی بات کے اوپر نہ جاؤ، کسی دوسرے کی بات مت سنو، بات اگر سننا ہے کس کی؟ ہماری بات سننا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو ہے اللہ کے صحابہ کو جو ہے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بھی تمہاری جیسے ایک انسان ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی نبی آ رہا ہے تو پوری جو ہے قیامت تک اس کی زندگی باقی رہے گی, ازل سے لے کر ابد سے لے کر ازل تک وہ نبی جو ہے زندہ رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ویسے نبی کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. نبی بھی فنا ہونے والی ذات ہے, نبی کی ذات بھی فنا ہونے والی ہے, یعنی کہ اس کی زندگی جب ختم ہو جائے تو اللہ کے درمیان میں اس کی بھی پیشی, یعنی کہ اس کو بھی جو ہے اللہ کے دربار میں چلے جانا ہے. لیکن یہاں جو افواہ اڑائی گئی غزوہ احد میں تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھروسہ اللہ کے اوپر کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کیا کرو, کام کرتے رہو. اگر تم اس طرح کرو گے ہم کیا کریں گے, کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. غزوہ احد ہوا, کافر مسلمان جو ہے ناکام ہوئے اور مسلمانوں کو جو ہے تکلیفیں پہنچی, کافر جو ہے جا رہے ہیں. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جاتے ہوئے ابو سفیان کے دل میں خیال آیا, ابو سفیان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد بہت کم, اس میں سے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور اس میں سے بھی جو بچے ہوئے تھے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں اور بہت کم تعداد مسلمانوں کی بچی ہوئی ہے. کیوں ہم جو ہے جا کر ان کا خاتمہ کر دیں, کیوں جو ہے جا کر جو ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا دیں. یہ سوچ کر ابو سفیان جو ہے پلٹنے کا ارادہ کیے تو فوراً اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا اور اسلام کا رعب ان کے دل پہ ڈال دیا اور وہ پیچھے آنے کے بجائے آگے جو ہے مکے تک چلے گئے. تو ایسا جو ہے اللہ رب العزت کافروں کے دلوں میں رعب اسلام کا اور مسلمانوں کا ڈال دیں گے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے, اللہ کی مان کے زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے بات پر ہی بھروسہ کرنا ہے. یہ دو باتیں ہیں. اگر ہم کافروں کی باتوں کو مان کر بھروسہ کر کے چلے گئے اور اللہ کی بات کو نہیں مانے اور اللہ کی ذات سے ہمارا یقین اٹھ گیا تو پھر اللہ بھی کیا کریں گے, ہم کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیں گے. جب آپ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم آپ کی کیوں مدد کریں. اس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے چھوڑ دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, کافروں کی باتوں کو نہ مانیں اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور ان کے بارے میں یعنی کافروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, ان کے دلوں میں رعب کیوں آیا, مسلمانوں کا اور اسلام کا خوف کیوں آیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور ذات کھڑی کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ذات ہمارا نفع نقصان کی مالک ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اسلام کا اور مسلمانوں کا رعب ڈالتے ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور ایسا کام کرنے والوں کے لیے جہنم ہے, ایسا کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور وہ بری جگہ ہے. یعنی کون سی جگہ, جہنم جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے. اور یہ جگہ کس کے لیے ہے, نا انصافی کرنے والوں کے لیے. نا انصافی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے, کسی اور کو خدا سمجھ رہا ہے, کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے. ایسے آدمی کو کیا کریں گے, اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں گے. اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اور وہ جگہ کس کے لیے ہے, صرف نا انصاف کرنے والوں کے لیے, ظلم کرنے والوں کے لیے ہی اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہے. تو آج جو تفسیر ہمارے سامنے ہوئی ہے, ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہی ہے. دو باتیں. ایک بات, پہلی بات, کافروں کی کوئی بھی بات ہم بھروسہ نہیں کریں گے. کافر کی کسی بھی بات کا ہم بھروسہ نہیں کریں گے. کتنی بھی سچی بات اگر کہے, کتنی بھی سچی بات وہ اگر کہہ رہا ہے, قرآن کی بات کہہ رہا ہے, حدیث کی بات کہہ رہا ہے, پھر بھی ہم کیا کریں گے, علماء کے پاس آئیں گے, علماء سے تصدیق کریں گے. علماء کے پاس آ کر تصدیق کرانے کے بعد علماء اگر اس بات کو صحیح کہتے ہیں تو پھر جا کر ہم اس بات کو مانیں گے. ایسا نہیں کہ بھئی ہر کافر کی بات کو ہم مانتے چلے گئے تو پھر ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی چیز کے اوپر ہمارا بھروسہ نہ ہو, ہمارا یقین نہ ہو, ہمارا اعتقاد نہ ہو. بھروسہ, یقین اور اعتقاد کس کے اوپر ہو, صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے اوپر ہو. تب جا کے اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.